اب یہاں پر بھی اگر اس طرح کے کوئی انڈیویجول واقعات ہوتے ہیں تو اس کو فوری طور پہ اسلاموفوبیا کے ساتھ جوڑ دینا اور اس پر ایک وزیر خارجہ کا اتنا سخت قسم کے بیانات دینا، اس سے بین الاقوامی طور پر سفارتی طور پر ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ہمیں نقصان ہوتا ہے۔ شاہ محمود قریشی جس لہجے میں بات کرتے ہیں وہ لہجہ اوفینسو ہے، اس میں آپ خود یہ بتا رہے ہیں کہ ہاں ہم لوگ تھوڑے سے ایسے فوبک ہیں، ہم لوگ چیزوں کو بہت زیادہ۔ کینیڈا میں ایک دہشت گرد نے مسلمان خاندان پر ٹرک چڑھا دیا جس کے نتیجے میں ایک ہی پاکستانی نژاد خاندان کے 4 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ پولیس نے واقعے کو سوچا سمجھا حملہ قرار دیا ہے۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے کہا ہے کہ وہ اس حملے سے خوفزدہ ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے بھی پاکستانی خاندان کے قتل کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ دہشت گردی کا یہ قابل مذمت اقدام مغربی ممالک میں بڑھتے اسلاموفوبیا کی علامت ہے۔ سوال اٹھتا ہے کہ مغربی ممالک میں ایسے واقعات میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے اور کیا مغربی ممالک میں اسلاموفوبیا میں اضافہ ہو رہا ہے اور اگر ہے تو کیوں؟ زنیرہ آپ کیا کہیں گی؟ کچھ عرصہ ویسٹ میں گزارنے کی وجہ سے میں یہ سمجھتی ہوں کہ شاید چیزیں رپورٹ اب زیادہ ہو رہی ہیں اور ہائی لائٹ ان کو زیادہ کیا جا رہا ہے۔ اسلامک چینلز بہت زیادہ ہو گئے ہیں، الجزیرہ کی انڈیپینڈنس، سیپریشن فرام سعودی عربیہ، TRT کا آنا، ہمارا جو ایک مسلمان میڈیا ہے آپ سمجھ لیں، مسلم سائٹ کو جو کور کرتا ہے، وہ کچھ ٹائم سے بہت پرو ایکٹیو ہوا ہے، اس لیے یہ چیزیں رپورٹ ہونا زیادہ شروع ہو گئی ہیں۔ آن دا کنٹریری، لیونگ ان دا ویسٹ، آپ کو یہ سمجھ آتی ہے کہ جتنے بھی مارجنلائزڈ وہاں پہ لوگ ہیں، چاہے ان کے پاس نیشنلٹی ان ملکوں کی ہو، چاہے وہ امریکن سٹیزن بن چکے ہوں، برٹش سٹیزن بن چکے ہوں، ایک لائن ہمیشہ رہتی ہے ایکسیپٹنس کی اور وہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ آپ ہمیشہ سیکنڈ گریڈ سٹیزن ہی رہتے ہیں کیونکہ ایک کلچرل ڈفرینس ہمیشہ ایگزسٹ کرتا ہے۔ لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ ایک بہت ایسا ناروا سلوک ہوتا ہو کہ آپ کو پرکس اینڈ پریولیجز نہیں مل رہے، کسی کو مل رہے ہیں کسی کو نہیں مل رہے۔ اب جہاں تک لوگوں کی بات ہے، جب لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں جیسے نیوزی لینڈ میں واقعہ ہوا تھا، تو اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے اس کو رسپونڈ کرنا۔ اور جب ہم اس کو جنرلائز کرتے ہیں نا، بہت اچھی بات ہے کہ پاکستانی خاندان تھا تو پاکستان نے آواز اٹھائی ہے، ایسے ہی ہونا چاہیے، لیکن مجھے اس کو جنرلائز کرنے پہ اعتراض ہے۔ آپ بار بار جب کہتے ہیں سارے مغربی ممالک تو آپ ایک کلب کر دیتے ہیں سب کو۔ کینیڈینز آر ویری ٹالرنٹ پیپل، بہت وہاں پہ آپ جا کے دیکھیں سکھوں کی بھرمار ہے، ہندوز کی، مسلمانوں کی۔ ٹورانٹو تو پہچانا نہیں جاتا، آپ کو انگریز بڑے کم نظر آئیں گے۔ تو آپ جنرلائز نہ کریں، اور ٹروڈو نے جب خود کہہ دیا ہے کہ میں خود شاکڈ ہوں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، تو آپ ان کے ساتھ ذرا مل کے آواز ملا کے اگر چیزوں کو لے کے چلیں تو بہت بہتر ہے۔ شاہ محمود قریشی جس لہجے میں بات کرتے ہیں وہ لہجہ اوفینسو ہے، اس میں آپ خود یہ بتا رہے ہیں کہ ہاں ہم لوگ تھوڑے سے ایسے فوبک ہیں، ہم لوگ چیزوں کو بہت زیادہ ایکسٹریم ویو پہ دیکھتے ہیں۔ تو پوری دنیا میں جو اس وقت چائنیز ہیں وہ بہت ریسزم فیس کر رہے ہیں، بلیکس ابھی تک اپنے رائٹس کے لیے فائٹ کر رہے ہیں، مسلمان بھی فائٹ کر رہے ہیں۔ آپ اپنے آپ کو سنگل آؤٹ کر کے ضرورت سے زیادہ اوور ڈو نہ کریں چیزوں کو۔ ٹھیک ہے، ضرورت سے زیادہ اوور ڈو نہ کریں چیزوں کو۔ NBC جیسا کہ زنیرہ بھی یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ چیزیں اب رپورٹ زیادہ ہونا شروع ہوئی ہیں، تو آپ کیا کہیں گے اس پر؟ مجھے لگتا یوں ہے کہ ہم مخدوم صاحب کا بھی انہوں نے بیان جو حوالہ دیا، مخدوم صاحب نے ابھی جو خطاب کیا ہے قومی اسمبلی میں، کیا شاہانہ خطاب ہے، کیا آپ نے فرمان جاری کیے انہوں نے۔ پرائم منسٹر کینیڈا کو یہ کرنا چاہیے، پرائم منسٹر کینیڈا اس خاندان کے پاس جائیں، پرائم منسٹر کینیڈا کو یہ مشورے نہیں، احکامات جاری ہو رہے ہیں۔ طاہر اشرفی صاحب جیسا آدمی وہ باقاعدہ مذمت کر رہا ہے کینیڈا کی، ملک کی مذمت کر رہا ہے اور وہاں کے لوگوں کی مذمت کرتا ہوا کہہ رہا ہے کہ صاحب یہ بند کیا جائے۔ اب دیکھیں یہ یورپ اور کینیڈا اور امریکہ بڑے حساس لوگ ہیں، بڑے انا پرست لوگ ہیں یہ لوگ، اور جب آپ ان کے انٹرنل افیئرز میں مداخلت کریں گے تو یہ آپ کو رپلائی بیک کریں گے، لیکن کینیڈا نہیں کرے گا۔ کینیڈا میں جو رواداری ہے، جو ایک بھائی چارہ ہے، وہاں بہت رشتہ دار میرے وہاں پر رہتے ہیں، آدھا خاندان وہیں پر ہے اور بہت اچھے عہدوں پر ہے۔ یعنی پانی سپلائی کرنے والے ڈپارٹمنٹ کا سربراہ ایک آدمی جو پاکستانی ہے، اسی طرح ڈاکٹرز بے تحاشا ہیں وہاں جو بڑے بڑے اسپتالوں میں کام کر رہے ہیں، اور ان کے پاس ہیلی کاپٹرز ہیں آن کال جانے کے لیے۔ یہ صورتحال ہے، تو اس کو جب آپ اس طرح کریں گے اور وہاں کے عوام کا رد عمل دیکھے بغیر، عوام نے جو رد عمل وہاں کا دیا ہے، ہمارے عوام کا رد عمل وہ نہیں ہے۔
وہاں کے لوگ پھول لے کر گلدستے لے کر اس اسپاٹ پہ جا رہے ہیں, اس کو اسپاٹ کو بھر دیا ہے, اور گورے کالے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, زیادہ تر گورے جو مذمت کر رہے ہیں. پھر آپ کہہ رہے ہیں کینیڈا کے پرائم منسٹر سے آپ وہی کریں جو نیوزی لینڈ نے کیا تھا. تو اب ان کے حالات مختلف ہیں, آپ کے حالات مختلف ہیں. نیوزی لینڈ کی ایک اسٹیٹ پالیسی ہے, کینیڈا کی ایک اسٹیٹ پالیسی ہے, ہم برداشت نہیں کریں گے. جب جملہ آ گیا اور وہ رات کو جاگتا رہا پرائم منسٹر, وہ کام کرتا رہا, تو اس پر اس طرح اٹیک ہمیں نہیں کرنا چاہیے. جہاں تک اسلامی کانفرنس کا تعلق ہے, بہت زبردست نام ہے, کیا کام کیا اس نے اسلامی اخوت کے لیے, برادری, بھائی چارہ, مسلم ممالک کی ترقی کے لیے. کمال ہو گیا ہے. اس معاملے پر بھی کمال ہو گیا ہے. اس معاملے پر تو اس نے جناب کیا کمال کیا ہے کہ اسلاموفوبیا غائب ہو گیا, ختم ہو گیا. نہیں بولتے, پاکستان کے سوا کون بول رہا ہے؟ ہمیں بولنا چاہیے, بالکل بولنا چاہیے, لیکن پاکستان کے سوا کس نے, جو بنگلہ دیش نے آپ کو یہ والا بیان جاری کیا, یہ بیان جاری کیا سعودی عرب نے, ترکی نے کوئی بیان دیا اس طرح کا, جو لاڈلے ممالک ہیں ہمارے, انہوں نے کوئی بیان دیا؟ کسی نے بیان نہیں دیا. OIC نے کال دی, کوئی کال نہیں دی. ہمارے پرائم منسٹر کہتے ہیں میں اجلاس بلاؤں گا, بلا لیں اجلاس. ٹھیک ہو گیا. پچھلے 2 سمٹس ناکام ہوئی ہیں اس کے اوپر. ٹھیک ہو گیا. 2 سمٹس ناکام ہوئی ہیں, میں تفصیل میں نہیں آ رہا, بات کر چکا ہوں میں ایک جگہ پہ. 2 سمٹس ناکام ہوئی ہیں اور وہ کچھ نہیں کر پائی, اور وہ سمٹس کی طاقت ہی اسلاموفوبیا کے خلاف قرارداد تھی. میرا خیال ہے کہ سب سوسائٹیز میں نہیں, لیکن بعض جگہوں پہ ہے یہ ایشو, اور وہ بنیادی طور پہ ٹیررزم سے جوڑنے کی وجہ سے ہے, اور اس کو ان ملکوں میں چاہیے کہ وہ, اور ہمیں میرا خیال ہے سفارتکاری کے ذریعے ان کو یہ جتانا چاہیے, بجائے اس کے کہ شاہ محمود قریشی جیسے. شاہ محمود قریشی کا مسئلہ یہ کہ وہ نور الدین زنگی بن جاتے ہیں, تو نور الدین زنگی وہ ادا کر کے تقریر کرتے ہیں, تو وہ دنیا باقی کو بھی پھر ناراض کرتے ہیں, تو نہیں کرنا چاہیے. یعنی بہتر طریقہ یہ تھا کہ تقریر کے بجائے اگر سفارتکاری کے ذریعے اس معاملے کو حل کیا جائے, جو کہ چند سوسائٹیز میں ہمیں اس طرح کی سچویشن دیکھنے کو ملتی ہے. آپ کیا کہیں گے ڈاکٹر ناظم محمود صاحب؟ جی, پہلی بات تو یہ کہ یہ بہت ہی دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ کینیڈا جیسے ملک میں یہ واقعہ ہوا, جس کو مجموعی طور پر بڑا پرسکون اور رواداری والا ملک سمجھا جاتا رہا ہے ابھی تک, اور ہے بھی, تو یہ بہت ہی دکھ کی بات ہے. اچھا, اب اس کو براہ راست اسلاموفوبیا سے جوڑنا, جیسے ابھی زنیرہ نے تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی, میں ان کی جتنی باتیں انہوں نے کی میں ان سے سب سے متفق ہوں, اور اس طرح کے واقعات کو ذرا وسیع پس منظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے. جس طرح سے میں اینٹی سیمیٹزم سے متفق نہیں ہوں بہت ساری باتوں میں, کہ جہاں بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے وہ کہنے لگتے ہیں کہ جی یہ اینٹی سیمیٹزم کی وجہ سے ہو رہا ہے. اب یہاں پر بھی اگر اس طرح کے کوئی انڈیویجول واقعات ہوتے ہیں تو اس کو فوری طور پہ اسلاموفوبیا کے ساتھ جوڑ دینا, اور اس پر ایک وزیر خارجہ کا اتنا سخت قسم کے بیانات دینا, اس سے بین الاقوامی طور پر سفارتی طور پر ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا, ہمیں نقصان ہوتا ہے.